جی السلام علیکم خواتین حضرات. اچھا ریسنٹلی میڈیا پہ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی سلمان رشدی کے بارے میں. یہ وہی گندا آدمی کہنا چاہیے اس کو, گھٹیا کہنا چاہیے. ناولسٹ ہے. اس نے 1900 شاید لیٹ 80s تھا کوئی, میرے خیال 89 88 میں وہ جو ایک گھٹیا سی کتاب لکھی تھی جو اس کے بقول رشدی کو بقول کہہ رہا, اس نے مجھے یاد اس نے کہا تھا کہ یہ ابھی بھی پریٹی مائلڈ ہے, مطلب یہ وہ گندے لوگ ہیں. تو اس نے بہرحال وہ دی سٹینک ورسز وہ اس نے لکھی تھی. تو آبویسلی مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ریئیکشن آنا تھا. کتاب ایسی ہے, گھٹیا کتاب, گھٹیا ذہنیت کے لوگ. تو بہرحال تو ویسٹ کو بڑی پسند آئی آبویسلی, وہ فار آبویس ریزنس. لیکن اینی ویز پوائنٹ وہ نہیں ہے. اب جو اپنے نیوز بیسکلی یہ ہے کہ کسی ایرانی نیو یارکر نے 24 سال کا کوئی, اس نے ریسنٹلی نیو یارک میں ہی نیو جرسی میں میرا خیال ہے یہ کوئی لیکچر دینے گیا ہوا تھا, یہ چبل آدمی. تو وہاں پہ اس نے اچانک کہیں سے اٹیک کر کے پہلے اس کی چیسٹ پہ مکے شکے مارے ہیں اور پھر چاقو سے وار کر کے اس کی سننے میں جو آ رہا ہے, اب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا. بہرحال جو نیوز میں ہے, رائٹرز میں ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے, نیو یارک ٹائمز میں بھی ہے کہ اس کا لیور بھی ڈیمیج ہو گیا ہے. وار شاید گردن پہ ہوئے ہیں, اس نے چاقو گردن میں مارا ہے. کتنے مارے ہیں اب یہ نہیں پتا مجھے. تو بہرحال تو وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. مرا ہے نہیں مرا, مکس ہے. ابھی میں نے کہیں اوتھینٹک نہیں دیکھا کہ وہ مر گیا, لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ خاصی بری حالت میں ہے. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی شاید ایک آنکھ بھی ضائع ہو جائے گی, اس کی ایک بازو کی نروز بھی ڈیمیج ہوئی ہیں, اس کا لیور بھی خاصا ڈیمیج ہوا ہے چاقو کی وجہ سے جو بھی ہے. تو صحیح کیا کسی نے نہیں کیا, یہ آبویسلی ایک انتہائی کمپلیکس, سینسٹیو اور ایک کہنا چاہیے ایک خطرناک سا سبجیکٹ ہے. لیکن اگر اس کو ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی برا کام کیا ہے جس سے پبلک ہرٹ ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, کچھ بھی ہو جس سے پبلک ہرٹ ہو, تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے, وہ ویسٹ کو اچھا لگے نہ لگے, وہ اور بات ہے. لیکن بہرحال ایک سزا ملنی چاہیے ریگارڈلیس اس نے اسلام کے خلاف کچھ کیا ہے یا جو ہے کرسچینٹی کے خلاف کچھ کیا ہے, کسی کے خلاف کچھ کیا ہے. اگر میس ایک بڑی کمیونٹی ہرٹ ہوتی ہے, مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, جیسے بھی ہرٹ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جو ایکشن ہے وہ غلط ہے. تو ایران نے اس پہ بڑا, ایران کے جو آیت اللہ خامنئی ہیں, مجھے پرانا نام نہیں پتا, روح اللہ آیت اللہ خامنئی, انہوں نے بڑا ہی اسٹرکٹ اس پہ ریئیکشن دیا تھا, فتویٰ بھی لگایا تھا اس دور میں. اور ریسنٹلی بھی میرے خیال 2019 یا 18 میں بھی انہوں نے دوبارہ اس کو ریٹریٹ بھی کیا کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ رول بیک یا ریووک نہیں ہو سکتا, جو فتویٰ لگ گیا وہ لگ گیا. انہوں نے خاصی بڑی باؤنٹی مطلب ملینز آف ڈالرز میں لگائی تھی کہ جو اس کو مارے گا, جو اس کو مارے گا, جو اس کے پبلشر کو مارے گا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, یہ اس کو ہم رول بیک نہیں کر سکتے, یہ فتویٰ لگا ہوا ہے, ایک اسکالر, ایک بڑے اسکالر کا فتویٰ ہے, تو یہ تو اس کا تو کوئی سین نہیں ہے, رول بیک نہیں ہو سکتا. بہرحال تو جو اس کا پبلشر تھا, کوئی شاید جاپنیز تھا, کوئی ٹرانسلیٹر ٹائپ کو بندہ تھا کوئی, اس کو تو انہوں نے مار دیا تھا کسی بندے نے 1900 میرا خیال ارلی 90s میں شاید, اس کو تو مار دیا تھا. لیکن یہ اس پہ حملے ہوئے ہیں, اس گھٹیا آدمی پہ, لیکن بچتا رہا ہے یہ. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے ریسنٹلی خاصا وہ سیریس ہوا ہے. اب بچتا نہیں بچتا چلیں وہ تو پتہ لگ جائے گا. لیکن دیکھیں نا, اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک ایسا ایک رائٹ ہے جس کو آپ ایزیلی ابیوز کر سکتے ہیں اپنی طرف. جیسے ہمارا پاکستان کا لا نہیں ہے, جیسے ہمارا اپنا آئین ہے, مثلاً یہ لا ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے, اس کو کوئی بھی اٹھ کے جہاں مرضی موڑ دے. ٹھیک ہے نا, امیر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں اس کو ادھر موڑ لیتے ہیں. وہ لکھا اس طرح گیا ہے, وہ جنہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہی اس نیت سے ہے کہ جب ضرورت پڑے
آپ اچھے وکیل کر کے, اچھے جج کر کے, سو کالڈ اچھے, اس کو آپ جہاں مرضی موڑ لیں. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی یہی چیز ہے. جس کو اچھا لگے گا, میں اگر کسی بندے کو گالی دوں, اگر وہ کسی ایک بندے کو نہیں پسند, تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے ایکسپریشن فریڈم نہیں ہے. لیکن جس کو اچھا لگ رہا ہے اس کے لیے وہ ہے. ویسے ہی جیسے مطلب کسی ایک پارٹی کے لیے ایک بندہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, دوسری پارٹی کے لیے وہ اپنا فریڈم فائٹر ہوتا ہے. یہ وہی سین ہے. تو بہرحال فریڈم آف ایکسپریشن یہ وہ انگریزی میں ٹرم ہوتی ہے ولی نیلی, یعنی کہ انے واہ یہ ٹرم آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ ہم یعنی میں اس کو ایز اے اسکالر اس پہ ڈبیٹ نہیں کر رہا, وہ آرگومنٹ کسی اور ٹائم پہ لیے رکھیں گے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, بینگ این افیکٹی کہہ لیں آپ اس کو, کہ یہ نہیں کہ آپ کو ایک رائٹ ملا ہے, آپ اس کو انی پا دیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ویسٹ میں یہ پرابلم ہے, جب ان کے خلاف کوئی آپ یوز کرتے ہیں ایکسپریشن تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب یہ یوز کرتے ہیں کسی کے خلاف تو پھر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ کہ جی وہ اس نے ناول لکھا تھا تو کیا ہو گیا, تو یہ مسلمان بڑے کلوز مائنڈیڈ ہیں. تو یہ تو بےہودگی ہے نا. آپ اتنی بڑی کمیونٹی کو, جو نمبر 2 پہ کمیونٹی ہے دنیا میں, ان کو آپ جو ہے ہرٹ کرتے ہیں. تو بہرحال تو مرتا نہیں مرتا, اس بندے کو جس نے مارا ہے اس کو کیا سزا ملتی ہے, وہ کیس چلے گا. اب یہ جو رشتی ہے, یہ کسی مسلم کشمیری فیملی میں میرا خیال ہے پتہ نہیں بامبے میں یا دہلی میں وہاں پیدا ہوا تھا. تو پھر یہ یو کے آ گیا, یو کے کا سٹیزن ہو گیا, پھر یو ایس آ گیا ان اٹیکس کی وجہ سے, ہراسمنٹ کی وجہ سے. پھر یو ایس کا سٹیزن بھی ہو گیا, شاید 2016 میں 17 میں یہ یو ایس کا سٹیزن بھی ہو گیا تھا. تو بہرحال 75 ایئرز اولڈ ہے وہ اس وقت. تو اس نے اپنی زندگی تو بیسیکلی گزار لی ہے. اگر مر بھی جاتا ہے تو کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب جسے مارا ہے وہ 24 سال کا ینگ لڑکا ہے, نیو جرسی کا, یہ شاید ایرانی نیشنل ہے, سننے میں آیا جو. تو اس نے یہ کام کیا ہے. میں اس ولاگ میں اوبیسلی میں اس اینگل سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا, آرگیو نہیں کروں گا کہ اس نے کام اچھا کیا برا کیا ہے, کیونکہ ہم یہ ہماری یہ ڈومین ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ٹاپک سینسٹیو ہے, اوپر ہماری یہ ڈومین نہیں ہے, اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے, ظاہر ہماری کیا اوقات ہے. تو اس لیے ہم اس پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو رشتی نے کیا ہے وہ اس نے صحیح نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک ڈیٹرنٹ کریٹ ہونا چاہیے ہر جرم کا. قتل کے کیس میں سزائے موت کیوں ملتی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ شوق ہے کسی کو, وہ اس لیے ملتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور قتل نہ کرے, ٹھیک ہے نا. سزا سخت ہوتی ہے یعنی کہ ایز اے ڈیٹرنٹ, کہ لوگ دیکھیں یار اگر قتل کروں گا تو یہ ہوگا. اب اس کیس میں اگر یہ مرتا ہے یہ گندا آدمی, تو یہ بھی ایز اے ڈیٹرنٹ اب بن جائے گا کہ بھائی ہم نے یہ ایک ریڈ لائن ہے. مطلب تنقید کرنا کسی چیز پہ, کرٹیسائز کرنا کسی کو, آپ کسی مذہب کو کہہ دیں گے جی تنقید تو جائز ہے, لیکن آپ کسی کو کسی رسپیکٹڈ پرسنالٹی, اس کیس میں تو الٹیمیٹ پرسنالٹی, اس کو آپ انسلٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ ان کے اگر آپ کا ذہن گندا ہے تو آپ وہ گندگی دوسروں پہ انفورس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور بے شمار ٹاپکس ہیں, آپ ناولسٹ ہیں, اور بڑی چیزیں ہیں, آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے, آپ ایسے ٹاپکس کو چھیڑتے ہیں جس سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مر جاتا ہے تو خاص کم جہاں پاک. ہم جس نے مارا ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اس پہ فتویٰ ہے, اور اس پہ ایک سینسٹیوٹی ہے بہت شدید, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر مرتا ہے رشتی تو خاص کم جہاں پاک. تو گوئنگ فارورڈ یہ ایک شدید ڈیٹرنٹ ہوگا کہ بھائی یہ ان کے ایک نو گو زون ہے. ہر کسی بھی مذہب کوئی بھی مذہب ہی ٹالریٹ نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے اسلام کے علاوہ جتنے مذہب اور ہیں, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے,
اب چونکہ وہ مذہب ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ چلنا بھی بڑا مشکل ہے. مطلب وہ کسی کو کلک نہیں کرتے. تو جب کلک نہیں کرتے تو اس کی جو ہے نا سیریسنس وہ کم ہوتی جاتی ہے. آپ دیکھو یہ اتنے کامیڈی جو اسٹیج شوز ہوتے ہیں, یہ تو جیزس کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے ان جاہلوں نے. یہ جو مرضی کہہ دیں, جس طرح کی مرضی جوکس کریں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی. ان کے لیے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ جی یہ ہمارا آرٹ ہے. لیکن ہم اس طرح بلیو نہیں کرتے. ہمارے لیے ذرا چیز اور طرح کی ہے. مذہب, ریلیجن, یہ سارا اس کی اور سیریسنس ہے, اس کا اور ایک وہ پرسپیکٹو ہے. ان کے لیے وہ نہیں ہے. ان کے لیے جوک ہی ہے. یہ ایسے جوکس میں نے سنے ہیں جو ہے کرسچینٹی میں ان کے بارے میں, کہ آپ اگر یہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی کہے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے. تو بہرحال تو یہ پرابلم ہے. اب چونکہ ان کے لیے ایک مذہب سیریس نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹی ہیں, یہ بھی ان کو بھی جوک کرو, مذاق کرو. اپنا جو لبرٹی ہے, جو آپ کی ادبی آزادی ہے, جو لٹریری فریڈم ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر کے آپ جو مرضی چبلے مارو. تو رشدی نے بھی یہی کیا. جو سیٹانک ورسز ہے اس نے اوپر کو کارٹون بھی بنائے تھے, اس نے گھٹیا باتیں بھی کی تھی. مطلب جب آپ کا ذہن ہی گھٹیا ہے, آپ ایک گھٹیا بندے ہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال اگر مر جاتا ہے تو مطلب آپ جو ہے لیٹ 70s کے ہیں, مرنا تو اپنے الٹیمیٹلی ہے ہی. لیکن کیا کہیں اس کے بارے میں کہ ٹھیک ہے اگر مر جاتا ہے اس حملے سے تو بڑی اچھی بات ہے, خاص کم جہاں پاک. تو میں اس سے اور زیادہ میں اس ویلاگ میں ظاہر اوپن ہو کے بات نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ایک نیوز ہے. ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا ہیرلڈ پہ, نیو یارک ٹائمز پہ, رائٹرز پہ, سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیریسلی ہرٹ ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہے. لیکن کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ ابھی وہ مر گیا ہے یا کوما میں ہے, کیا سین ہے. وینٹیلیٹر پہ ہے, سیریسلی ہرٹ ہے. اور بہرحال نیوز آ جائے گی, یا نیوز چھپا رہے ہیں, یا جو بھی ریزن ہے, جو بھی پالیٹکس میں چکر چلتے ہیں. تو ہماری تو یہی ہے کہ جان چھوٹے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو گند ختم ہو جائے گا اس دنیا سے, دوسرا دوسروں کے لیے جو بڑی اپنی آزادی ادب کی اس کو ان کے دل میں اگر کوئی گڑ ہو رہی تھی کہ ہم بھی یہ کریں, تو امید ہے ان کے لیے تھوڑا سا ایز اے ڈیٹرنٹ ہوگا یہ کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں 1988 کی کتاب ہے, آپ استقامت دیکھیں, ٹھیک ہے نا. 12 سال وہ, 22 سال یہ, 34 سال ہو گئے اس کتاب کو. اور دیکھیں ابھی بھی کسی کے دل میں ابھی بھی وہ غصہ تھا کہ اس نے گھٹیا کام کیا. 34 سال. تو خود سوچ لیں آپ کے, اور اس پہ اٹیک کب سے ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلا اٹیک ہے, یہ پہلے بھی کافی اٹیک 3-4 اٹیکس ہوئے ہیں, بچ گیا ہے گندا آدمی. لیکن اب ان کو دوسروں کو جن کا موڈ ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کریں, اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو تھوڑی عقل آ گئی ہوگی کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے. یہ کارٹون بنانا, مطلب یہ بہرحال چونکہ یہ ان کا براٹ اپ بھی بڑا اور طرح ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو ماڈریٹ سمجھتے ہیں. ان کے لیے مذہب اس طرح نہیں ہے جس طرح کچھ اور مذاہب میں ہوتا ہے. ان کے لیے بس یہ جوک ہی ہے, بس ٹھیک ہے چل کر لو, وہ سنڈے کو چرچ چلے جاؤ, وہاں جا کے گانے گا لو, ڈانس وونس کر لو, بس یہی ہے ان کا, یہ سین ہے. تو اور دیکھ لیں آہستہ آہستہ یہ سارا یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر وہ ایک اور اینگل بن جائے گا ان چیزوں کا. لیکن ہمارا تھوڑا فرق ہے. تو چلیں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے, لمبا آلریڈی ہو گیا کافی ویلاگ. لیکن بہرحال ابھی یہ گھٹیا آدمی مرا نہیں ہے, میرا خیال ہے مرا نہیں ہے, ابھی زخمی ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ جان چھوٹے اس سے, خاص کم جہاں پاک ہو, ایک گند اللہ جو ہے وہ اٹھائے اس زمین سے اور ہماری جان چھڑائے. اوکے, اللہ حافظ.